باہر نکالو وگرنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور سر پہ کہا نہیں گیا بلکہ اس در پہ آگ بھی لگا دی گئی۔ اب شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کی فضیلت کیا ہے کہ جب بھی کائنات کا رسول، جب بھی شہزادی بابا کی ملاقات کے لیے آتے تھے تو شہزادی آتی تھی تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اسی پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ 2-4 قدم آگے بھی بڑھتے تھے استقبال کے لیے، اور اس کے بعد اپنی نشست پہ جگہ بھی دیتے تھے، بیٹھایا بھی کرتے تھے۔ اور یہیں سے یہ جملہ لیتے جائیے کہ یہ باپ اور بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی پیغمبر کی بیٹی ہے اور بیٹی ہونے کے اعتبار سے پیغمبر یہ احترام کر رہے ہیں، یہ باپ اور بیٹی کا احترام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ باپ اور بیٹی کا احترام ہوتا تو یہ سنت رسول کائنات کے ہر باپ کے لیے ہوتی کہ ادھر بیٹی آئی ادھر باپ احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، آدم کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک کسی بھی باپ کا بیٹی کے احترام میں کھڑا نہ ہونا یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ نہ اب تک کوئی باپ رسول جیسا اور نہ کوئی بیٹی بطول جیسی ہے۔ اب تک کوئی باپ نہ رسول جیسا، یہ باپ اور بیٹی کا احترام نہیں ہے کہ ادھر شہزادی تشریف لا رہی ہے اور پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ اب انسان ہم جیسا ناقص انسان ہے، اب شاعر نے بھی اپنی قاصر زبان سے کیا خوب مصرے کہے ہیں۔ مسدس کے مصرے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد مرثیہ خوانی کے لیے شاویز صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ با خدا حاکمِ کون و مکہ ہے زہرا، با خدا کیا خوب مصرے ہیں کہ با خدا حاکمِ کون و مکہ ہے زہرا، دہنے آئے قرآن کی زباں ہے زہرا، با خدا حاکمِ کون و مکہ ہے زہرا، دہنے آئے قرآن کی زباں ہے زہرا، تم اسے حضرت چشتی میں نہا ہے زہرا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین اسے حضرت چشتی میں نہا ہے زہرا، تو دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا، تو حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے؟ ارے یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے؟ یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے؟ تو لبے پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، لبے پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا۔ اسے دیکھیے کیا خوب مصرے ہے، لبے پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا، اور عظمت و حکمت و عفت کا خزینہ زہرا، عظمت و حکمت و عفت کا خزینہ زہرا، اور اپنے معبود کے مابین وسیلہ زہرا۔ تو اس وسیلے کی اگر رہنمائی نہ ملے، خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے، رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے، خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے۔ بس کچھ مصرے اور ہیں اور آپ کی زحمت تمام ہے کہ خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے تو میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو۔ اسے دیکھیں گے، میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو، سنے دیتا ہی نہیں جذبہ مدحت مجھ کو، میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو، سنے دیتا ہی نہیں جذبہ مدحت مجھ کو۔ ارے اے خدا بخش دے الہام کی دولت مجھ کو، سرخرو ہونے نہ دے گی میری غربت مجھ کو۔ تو مدح زہرا کا آخری دو مصرے کہ مدح زہرا کا میں عنوان کہاں سے لاؤں، لفظ ملتے نہیں قرآن کہاں سے لاؤں، زہرا کا میں عنوان کہاں سے لاؤں، لفظ ملتے نہیں قرآن کہاں سے لاؤں۔ تو فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا، ورنہ ایک بیت اور یاد آ گیا، یہ بھی سماعت کرتے جائیے کہ فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا، ورنہ ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا، ورنہ مادر عظمت حسنین بتانا، ورنہ مادر عظمت حسنین بتانا، ورنہ بے اجازت در زہرا پہ نہ جانا، ورنہ تو حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے، ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے، ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے۔ آئیے حضرات